دھوکہ حوریہ کی زندگی سکون کا دوسرا نام تھی۔ وہ نرم لہجے والی، سادہ مگر خوبصورت عورت تھی۔ حارث اس کا شوہر تھا، ایک محنتی، ہنسانے والا اور خیال رکھنے والا مرد۔ دونوں کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے اور ان کی محبت آج بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلی ملاقات میں تھی۔ ہر صبح حوریہ کی مسکراہٹ حارث کے دن کی شروعات تھی۔ وہ کہتا، جب تم مسکراتی ہو نا لگتا ہے دنیا ٹھہر گئی ہے۔ حوریہ شرما کر کہتی، دنیا ٹھہرے نہ ٹھہرے، تم وقت پر ناشتہ کر لو۔ اور دونوں ہنس پڑتے۔ شامیں ان کی پسندیدہ تھی، چائے کے کپ، چھت کی ہلکی ہوا اور دونوں کی باتیں جن میں خواب، یادیں اور محبت شامل تھی۔ یہ محبت ایک خواب تھی مگر خواب ہمیشہ سچے نہیں رہتے۔ ایک دن حوریہ کی بچپن کی دوست صدف واپس آئی۔ شہر کے حالات نے اسے مجبور کیا کہ وہ کچھ دن حوریہ کے پاس رہے۔ حوریہ خوشی سے راضی ہو گئی۔ صدف وہی پرانی شوخ، باتونی اور حسین لڑکی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر کچھ نیا تھا، ایک خالی پن، ایک تنہائی اور شاید حسد۔ صدف کے آنے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی۔ حوریہ خوش تھی کہ اس کی دوست واپس آ گئی ہے، مگر صدف کی نظریں کبھی کبھی وہاں جاتی تھیں جہاں نہیں جانی چاہیے۔ حارث کی مسکراہٹ، اس کی نرمی، اس کا خیال، یہ سب صدف کو کھینچنے لگا۔ پہلے پہل وہ صرف تعریف کرتی، پھر ہنسی مذاق بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ خاموش فیصلے چھوٹے ہونے لگے۔ حوریہ کچھ نہ بولی مگر دل میں احساس ہونے لگا۔ کچھ شامیں ایسی گزریں جب حارث گھر دیر سے آیا اور صدف نے وضاحت دی، دفتر میں کام بڑھ گیا ہے، تھک گیا ہوگا۔ حوریہ نے آنکھوں میں سوال دبایا مگر دل کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ایک رات حارث اور صدف لان میں بیٹھے تھے۔ حوریہ کچن سے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ صدف بولی، تمہیں کبھی لگتا کہ تم حوریہ کے علاوہ کسی سے بات کر سکو؟ حارث ہنس کر بولا، نہیں، مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر زندگی الگ ہوتی تو شاید کچھ اور ہوتا۔ صدف نے کہا، کبھی کبھی قسمت دیر سے ملتی ہے۔ یہ جملہ حوریہ کے دل میں بجلی بن کر گرا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، بس سانس رک گئی۔ اگلے دن سب معمول کے مطابق تھا، مگر خاموشی میں زہر گھل چکا تھا۔ حوریہ مسکراتی رہی مگر اندر سے ٹوٹ گئی۔ صدف کو احساس تھا مگر وہ بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے سب بدل دیا۔ حارث اور صدف کمرے میں تھے، باتیں ہلکی پھلکی تھیں مگر بے دھیانی میں۔ صدف بول اٹھی، اگر حوریہ کو پتہ چل گیا تو۔ دروازے کے باہر حوریہ کھڑی تھی، وقت جیسے رک گیا۔ حوریہ کے ہاتھ میں موجود کپ گر گیا، چائے فرش پر پھیل گئی، جیسے اس کا یقین پھیل گیا ہو۔ کمرے میں موت جیسی خوشبو چھا گئی۔ حارث کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکلی۔ صدف کا رنگ اڑ گیا۔ حوریہ نے صرف اتنا کہا، تم دونوں نے مجھے ختم کر دیا۔ ایک احساس کے بدلے ایک دنیا توڑ دی۔ وہ کمرے سے چلی گئی، نہ شور نہ الزام، بس خاموشی۔ اگلے دن صدف چلی گئی، حارث ٹوٹ گیا۔ اس نے کوشش کی مگر حوریہ کے دل میں کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ محبت تھی مگر اب وہ درد میں بدل گئی تھی۔ کچھ مہینے گزرے، حوریہ خاموش رہنے لگی۔ حارث ہر رات دیر تک جاگتا، سوچتا
کہ کاش اس دن وہ ہنسی مذاق میں نہ بہکتا، کاش صدف کبھی واپس نہ آتی۔ ایک شام وہ آیا، حوریہ بیلکونی میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا، حوریہ ایک بار دیکھ لو میری طرف، میں نے تمہیں کھو دیا ہے مگر تمہارے بغیر زندہ نہیں ہوں۔ حوریہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، تم زندہ ہو مگر وہ یقین مر گیا جس پر محبت کھڑی تھی، وہ چلی گئی۔ حارث وہیں کھڑا رہا، ہوا میں صدف کی خوشبو، حوریہ کی خاموشی، اور ایک آدمی جس نے دونوں کو کھو دیا۔ صدف کی خبر بعد میں ملی، وہ شہر بدل چکی تھی، اکیلے پن میں ڈوبی، افسوس کے بوجھ تلے۔ حارث کے پاس سب تھا مگر سکون نہیں، اور حوریہ، وہ جیتی رہی مگر دل کے اندر ایک خالی پن کے ساتھ، ادھورا رشتہ۔ 3 زندگیوں کی وہ کہانی جہاں محبت تھی مگر اعتماد نہیں۔ سبق: محبت کبھی صرف احساس نہیں ہوتی، وہ بھروسے پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بھروسہ ٹوٹ جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں بچتا۔ محبت میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر ایک بار شک آ جائے تو سب ختم ہو جانا ہے۔